حال ہی میں ناسا نے جھلملاتے ستاروں کی ایک تصویر جاری کی جو ہو بہو کرسمس ٹری کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ ناسا نے یہ تصویر اس وقت جاری کی جب دنیا بھر میں کرسمس کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تصویر نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ دنیا بھر کے میڈیا کی ہیڈ لائنز بن گئیں۔ ناسا کی جاری کردہ جھلملاتے ستاروں کی تصویر کیا سچ میں کرسمس ٹری ہے؟ کیا سچ میں اس کا کوئی عیسائی مذہب سے تعلق ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ خدا کی بنائی ہوئی کائنات اتنی بڑی ہے کہ عام انسان تو دور کی بات، سائنسدان بھی آج تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ کائنات شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ختم کہاں پر ہوتی ہے۔ رنگوں سے بھری پھیلی ہوئی کائنات میں ستاروں سیاروں سے بنے اتنے جھرمٹ ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے خیالات اور تصورات میں کھو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے من پسند چہرے اور خاکے چاند ستاروں میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ بات یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن حد اس وقت پار ہو جاتی ہے جب لوگ مختلف ایونٹس پر چاند ستاروں سے اشارے لینا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مذہبی اور سیاسی لوگوں کے چہرے بھی چاند ستاروں میں دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات اس وقت غلط ہو جاتی ہے جب کسی علاقے میں چاند یا ستاروں پر بنی کوئی تصویر یا کوئی اشارہ نظر آئے اور دوسرے شہروں میں یا دوسرے ممالک میں وہ نہ دکھائی دے، کیونکہ آسمان پر موجود چاند ستارے آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے بھی وہی چاند ستارے ہیں، لیکن انہیں وہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی جو کسی علاقے کے رہنے والے چند افراد دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے دل و دماغ میں کسی بات کا گہرا اثر ہو جائے تو ہمیں مختلف چیزوں میں اس بات سے ملتی جلتی تشبیہات دکھائی دینے لگ جاتی ہیں، جبکہ سائنس اور دیگر لوگ بھی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن یہ معاملہ اب اتنا سادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب خود امریکی خلائی ادارے ناسا نے چند روز پہلے کرسمس کے موقع پر خلائی کرسمس ٹری کی تصویر جاری کر دی ہے۔ ناسا نے ایک ایسے حیرت انگیز خلائی مقام کی تصویر ٹویٹر پر شیئر کی ہے جو کسی کرسمس ٹری کی طرح جگمگاتا دکھائی دیتا ہے۔ ہرے رنگ کے کرسمس ٹری نما ستاروں کو NGC 2264 کا نام دیا گیا ہے، اور ان میں سے کچھ ستارے سورج سے بھی بڑے ہیں۔ خلائی ادارے کے مطابق یہ مقام زمین سے 2500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے۔ ناسا کے ماہرین نے چندرا ایکس رے اور دیگر ٹیلی اسکوپس کے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے ستاروں کو شوخ جھلملاتے رنگوں میں دکھایا ہے۔ ناسا نے بتایا ہے کہ یہ مقام منیسریس نامی ستاروں کے جھرمٹ میں موجود ہے، اور NGC 2264 میں موجود ستارے 10 سے 50 لاکھ سال پرانے ہیں۔ ناسا کے مطابق تصویر میں دکھائی دینے والے سبز رنگ حقیقت میں گیس ہے، جبکہ نیلے اور سفید نقطے کم عمر ستاروں سے خارج ہونے والی ایکس ریز ہیں۔ اس سے قبل نومبر کے مہینے میں جیمس ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ اور ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ سے لی گئی تصاویر جاری کی گئی تھیں، جن کو کرسمس ٹری گیلیکسی کلسٹر کا نام دیا گیا تھا۔ کرسمس ٹری گیلیکسی کلسٹر زمین سے 4.3 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپیس میں موجود دکھائی دینے والا کرسمس ٹری گیلیکسی کیا سچ میں کرسمس ٹری ہے، یا اس کا عیسائی مذہب سے کوئی تعلق ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے نہیں، کیونکہ اگر ہم صرف اس چھوٹی سی دنیا میں ہی دیکھیں
तो हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में बहुत से चेहरे और खाके दिखाई देते हैं जो दूसरी चीजों से मुशाबियत रखते हैं। और अगर हम बात करें ना खत्म होने वाली इस कायनात की, तो इसको समझने के लिए आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि चंद माह कबल हबल टेलीस्कोप से 6 गुना ज्यादा ताकतवर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई पहली तस्वीर मंजर आम पर आई थी। इसमें दिखाई देने वाली तमाम कहकशाएं 13 अरब लाइट ईयर्स दूर हैं और ये अब तक की कायनात की सबसे दूर और वाज़ेह तस्वीर है। कायनात में कितनी गैलेक्सी हैं ये जानने के लिए आप एक रेत का जर्रा अपनी उंगली पर रखें और आसमान की तरफ करें। जितनी जगह आसमान पर मामूली सा रेत का जर्रा घेरेगा, इतने से इलाके को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लगातार 12 घंटे फोकस किए रखा तो इस गैलेक्सी को ढूंढा जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी आसमान पर रेत के जर्रे बराबर हिस्से पर फोकस किए रखने से हजारों कहकशाएं दिखाई दे रही हैं। अब आप ये सोचें कि इस दुनिया में मौजूद जितने भी रेत के जर्रात हैं और हर एक जर्रे के बराबर हिस्से पर फोकस किया जाए तो कई हजार किस्म की अलग अलग शक्ल में गैलेक्सीज दिखाई देंगी जिनका इंसानी दिमाग तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। खुदा की बनाई हुई कायनात की तारीफ सादा अल्फाज में इस तरह की जा सकती है कि जहां सब कुछ मौजूद है वही कायनात है।